وأصحابه أجمعين وبارك وسلم۔ معمول کے مطابق نعت پاک کے چند اشعار اور اس میں بھی استاد زمن کا کلام سبحان اللہ حافظ سرفراز اشرفی صاحب کی فرمائش، ان کی خواہش پر پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے عرض کر دوں، معرہ ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، معرہ ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے عید باقی مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ محبتیں اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، مگر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں حد سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اپنے بزرگوں کے آنے پر ان کا استقبال پرجوش انداز میں کیا جائے۔ میں یہ اپنے مطابق نہیں کہہ رہا، ہم اپنے بزرگوں کے قدموں میں پہنچ جائیں، یہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ مگر ہر چیز کی لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ محبت مجھ سے کرتے ہیں غوث پاک کی وجہ سے یا سرکاروں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، 5,000 6,000 3,000 روپے 4,000 روپے کے غبارے آپ لے کر آئے، سے پہلے جس کو میں نے منع کیا تھا بچوں کو، بعد میں اس وقت میں نے اس کا اظہار مائک پہ نہیں کیا تھا کہ آتش بازی وغیرہ جو ہوئی تھی، محبتیں ہوں مگر وہ حدود شرع میں ہو، شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہو۔ یاد رکھیں یہ 2 3 4 ہزار کے غبارے آپ نہیں لائے۔ کسی غریب سے پوچھو کہ اس 3,000 کی قیمت اس کے لیے کتنی ہے۔ کوئی غریب کا 1 مہینے کا راشن آپ اس 3,000 سے دلوا سکتے ہیں۔ کم از کم میرے لیے تو یہ سب چیزیں نہ کریں، میرے آنے پر میرے استقبال کے لیے ان سب چیزوں کا استعمال کم از کم میرے لیے نہ کریں۔ محبتوں کو ظاہر کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے غبارے اڑائے یا شمگیر کو چھوڑا تبھی آپ کی محبت ہمارے مطابق پوری ہوگی۔ ان باتوں کا خیال رکھو کہ اگر اتنا پیسہ ہماری قوم کے پاس ہے تو
تو کسی غریب کی خاموشی سے مدد کر دو. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بھی کیا ہوگا، ہمارا نام مصیبت ہوگا، گناہ گار اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام اپنے ایک شعر کے کلام میں جو فرماتے ہیں، جو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اور استاد زبر نے بھی اس کی حدیث کو لیا ہے. اس شعر میں گناہ گار بے جنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ تعجب، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. یعنی کسی چیز کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب وہ چیز ہمارے سامنے ہو، جب ہم اس پر تعجب کریں اور اس پہ رشک کریں، تب ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا چیز ہے. اعلیٰ حضرت کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگار بادشاہ. حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی امت مبارکہ، حضور کی امت میں بے شمار ایسے لوگ ہیں حضور کی آل میں، حضور کے ماننے والے ہیں. حضور کی امت میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں گناہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی کبھی نہیں کیا. اور قیامت کا دن ہوگا، یعنی ان کے دامن میں ایک بھی گناہ نہیں. قیامت کا دن ہوگا اور حضور کی حدیث پاک کا حکم ہے کہ میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں بڑے گناہ گار ہیں. میری شفاعت کی حدیث پاک میں میری امت کے گناہ گاروں کے لیے. حضور کی امت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دامن میں ایک بھی گناہ نہیں، اور حضور کل قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. اس وقت
جو نیکوکار ہوں گے، نیک بندے جن کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا، جب حضور کی شفاعت، اب وہ شفاعت حضور گنہگاروں کی فرمائیں گے تو توجہ گنہگاروں کی طرف سے حضور کی ہوگی، صرف حضور علیہ السلام ہم پر توجہ فرمائیں، یعنی حضور کی نگاہ ہم پر پڑے، اس سبب وہ نیکوکار، وہ نیک پارسا متقی وہ جائیں گے گنہگاروں کے پاس، گنہگاروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ایک کام کرو، تمہارے کچھ گناہ ہمیں دے دو، تمہارے گناہ ہمیں دے دو اور ہماری نیکیاں تم لے لو، تمہارے گناہ ہمیں دے دو۔ وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے میں پڑا رہے گا اور وہ ڈھونڈتا رہے گا کہ مجھے، یعنی کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی، ہر ایک ڈھونڈتا رہے گا کہ مجھے کوئی مل جائے جو میری مدد کرے۔ اس وقت یہ اولیاء کاملین وہ کہیں گے جا کر، اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، کہیں گے کہ ہماری نیکیاں لے لو، گناہ لے لو۔ کیا لیا انہوں نے؟ قرض۔ پرہیزگار کیا لے رہے ہیں؟ گناہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، والا دیکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ یا رسول اللہ۔ تصور کرو قیامت کو، قیامت کے دن کو تصور کرو، حضور شفاعت فرما رہے ہیں گنہگاروں کی، اور وہ گنہگار ہم جیسے گنہگاروں کی حضور شفاعت فرما رہے ہیں، حضور کی نگاہ کرم ہم پر ہے۔ نیکوکار جائیں گے اور ہم جیسوں سے کہیں گے کہ ہماری نیکیاں لے لو، اپنے گناہ دے دو، اور اعلیٰ حضرت کی نگاہ اس واقعے پر، اس منظر پر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کا عالم نیکوکار جب دیکھیں گے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ استاد زمن نے اسی بات کو، اسی حدیث کو یوں نقل فرمایا کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے دیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں رکھ دیا ہوگا۔ خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، تمہارا نام مصیبت
مصیبت میں جب دیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں ہوں گے، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کسی کے پلے پہ ہوں گے، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کسی کے پلے پہ ہوں گے یہ ہوں گے، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے ان کا دب رہا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، خدا کے واسطے جلد سے عرض حال کرو، خدا کے واسطے جلد سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہائے کیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر، کوئی سرا جگہ جگہ پہ پاک کے قدم
نصیحت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہزار جان فدا نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا ہمارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا تمہارا نام. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہیں گے اور نبی اس ابو الا غیری، کہیں گے اور نبی اس ابو الا غیری، میرے حضور کے جب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا سبحان اللہ. ہمارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوبی، سبحان اللہ سبحان اللہ. گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اسی صاحب لیے نے سنت آئے. حضور کے عشق میں دراصل اعلیٰ حضرت کے اندر یہ کمال کہ جب کوئی بات کی تو یا تو وہ قرآن پاک کی تفسیر یا حدیث پاک کا ترجمہ یا کسی بزرگ کا واقعہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی میں بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، بہت مشہور زمانہ کلام ہے. عرش حق ہے مسند، سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنی ہے وہ والا دیکھنا نہیں ہے کہ دیکھنا ہے چلو، یہ اعتقاد کے اوپر کہا ہے. اعتقاد ہے یہاں پر، دیکھنے میں اعتقاد ہے. حدیث پاک میں آیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کا عرش لگے گا. قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کا
عرش لگے گا. میں تھوڑا کھڑے ہو کے بتاتا ہوں. اللہ کا عرش لگے گا. اور عرش قیامت کا دن اللہ کا عرش لگے گا. حضور فرماتے ہیں اس عرش پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جلوہ افروز فرمائے گا. اللہ کے عرش پہ کون ہوگا؟ میں رہوں گا. حضور فرماتے ہیں. ایک تو یہ روایت میں حضور فرماتے ہیں عرش کے ساتھ میں کرسی لگائی جائے گی. مسلم کی روایت ہے عرش کے ساتھ میں کرسی ہوگی حضور, اور حضور کرسی پہ جلوہ افروز ہوگی. اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضور کے ساتھ میں 2 کرسیاں ہوگی. حضور کی کرسی کے ساتھ 2 کرسی ہوگی. ایک کرسی پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے, اور ایک کرسی پر رابضی مر جائے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے. حدیث رابضی مر جائیں گے, سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھیں گے. یا رسول اللہ, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عرش اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. ابو بکر, 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 زندہ باد. لٹایا جس نے اپنا گھر, ابو بکر, لٹایا جس نے اپنا گھر, ابو بکر, ابو بکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کی کرسی عرش لگایا جائے گا. اب آپ منظر قیامت کو سوچیے, ٹھیک ہے؟ سارے کے سارے قبر سے ننگے اٹھائے جائیں گے, مرد ہو یا عورت. سیدہ عائشہ نے تعجب سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت میں سب ننگے اٹھائے جائیں گے, کیا کسی کو کسی سے حیا نہیں آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا, اے عائشہ, معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہوگا. یعنی کوئی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا, سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گا کہ ہائے میرا کیا ہوا, ہائے میرا کیا ہوا. یہ قیامت. اور آپ نے سنا ہے, پڑھا ہے, تانبے کی زمین, ٹھیک ہے, سوا نیزے پر سورج. اور آج اس سورج کو ہم دیکھتے ہیں نا, یہ سورج کون سا ہے؟ یہ سورج کی پیٹھ ہے, پشت ہے, چوتھے آسمان سے چمک رہا ہے. سورج کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں ہم, بیک سائڈ, وہ اتنا روشن ہے. قیامت کے دن اس کا منہ ہماری طرف ہوگا, اس کا منہ ہماری طرف ہوگا. اس پہ بھی انشاءاللہ جاؤں گا. سورج پہ میرے آقا کا کیسا اختیار. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, عرش قیامت کا منظر ہوگا, اور حضور ہوں گے عرش پر, ہے نا, عرش پر. عرش کی معنویت بتاتی ہے کہ وہ نیچے نہیں, وہ ایسا اوپر. عرش بولیں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے نہیں, بلکہ ایسے اوپر, ٹھیک ہے. عرش پر, عرش کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اٹھانا پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ عرش حق ہے, حضور کا منبر ہے, عرش حق ہوگا, حضور اس پہ جلوہ افروز ہوگی. عرش حق ہے مسند, یعنی یہاں پر ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں, ایسے, اور سب ایسے دیکھیں گے. عرش حق ہے مسند, رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند, آپ نے تعجب, رفعت رسول اللہ کی. اور پھر جو آج جو مانتے نہیں ہیں کہ حضور کا کوئی اختیار نہیں ہے, اعلیٰ حضرت ان سے کہہ رہے ہیں دیکھنی ہے, دیکھنی ہے. حشر میں
اب دیکھو عزت کا، حضور کی عزت کا عالم. دیکھنی ہے، سننی نہیں ہے، بولنی نہیں ہے، دیکھنی ہے. حشر میں عزت رسول اللہ کی، حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ. استاد زمن کی نگاہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ پڑی تو استاد زمن کیا پکار اٹھے؟ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا. ارے جو کچھ مصطفیٰ کا ہوا، جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اکرام ہے مصطفیٰ، واہ 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 واہ. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے اس دن جس نے اوپر منڈی کر دی، گردن جس کی اوپر ہو گئی نا، وہ اس کو جنت کی کنجی مل جائے گی، وہ دیکھ پائے گا. اور جو آج حضور کے اختیارات پر اعتراض کرتے تھے وہ چاہیں گے تب بھی ان کی گردنیں نہیں ہوتی. وہ دکھائی جائے شان محبوبی. دیکھ میرے محبوب کی شان ہے. اے حبیب یہ گھٹیا تیری شان کو کیا جانے. بہت خوب. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری شان کو بلند کیا. سبحان اللہ. اے حبیب یہ گھٹیا کیا جانے تمہاری شان کو، ہم نے تمہاری شان کو ایسا بلند کیا کہ عرش حق ہے، میرا عرش ہے محبوب، میرا عرش ہے اور وہ آپ کا منبر بنے گا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیرہ. اب یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، سارے انبیاء کے پاس امتی جائیں گے اور ہر نبی کہے گا کہ آج کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ. آؤ ذرا بزرگوں سے، صوفیاء سے اور ان بزرگوں سے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، ان سے پوچھو کہ حضور یہ جائیں گے انبیاء کے پاس تو اذهبوا الی غیرہ کیوں کہیں گے؟ کہ ہمارے پاس نہیں کسی اور کے پاس جاؤ، ہمارے پاس نہیں کسی اور کے پاس جاؤ. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو انبیاء کو بھی اختیار نہیں ہوگا. ارے انبیاء جیسا با اختیار کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو ہماری ساری سرکاریں با اختیار ہیں. اذن شفاعت حضور کھولیں گے، باب شفاعت کو حضور کھولنے والے ہوں گے، حضور کو اذن شفاعت ملے گا سب سے پہلے. مگر یہاں پر جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائیں گے نا کسی اور کی طرف آگے بڑھنا، تو وہاں پر استاد زمن کا یہ شعر دھیان میں رکھنا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی کہی، آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہا ہوگا. یعنی وہاں پر جو انبیاء کے پاس جائیں گے نا، سارے کائنات میں سب سے ممتاز اگر کسی کا طبقہ ہے تو وہ انبیاء کا طبقہ ہے. تو حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو یہ اس امت پر حضور کا فیضان دیکھو، حضور کا کرم دیکھو. ساری امتیں حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضور یہ امت بھی حضرت آدم کے پاس جائے گی اور عرض کرے گی کہ کہیں ہماری شفاعت فرما دے. تو کہیں گے اذهبوا الی غیرہ. پھر حضرت شیس حدیث پاک میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کئی نبیوں کے نام، ہر نبی کے پاس جائے گی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور کا کرم دیکھو اپنی امت پر کہ قیامت میں ہر نبی کا دیدار ہمیں ہوگا. ایک تو یہ سعادت. اب بتاؤ کسی نبی کا دیدار ہم نے کر لیا، حالت ایمان میں جہنم میں جائیں گے؟ یہ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ٹناٹن سنی، ہاں، ورنہ وہابی اور حضور کو دیکھ کر ابو جہل جنتی نہیں ہو سکتا. تو یہ اعجاز ہوگا حضور کی امت پر کہ حضور کی امت اس دن تمام انبیاء اکرام کا دیدار کرے گی.
کہ اچھا وہ دیدار میں اتنا محب ہو جائے گی کہ ابھی حضرت آدم کو دیکھ رہی ہے، حضرت شیش کو دیکھ رہی ہے، حضرت ابراہیم کو دیکھ رہی ہے، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ رہی ہے، وقت کب جائے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے. دوسرا کہ اب جو حضور کو دنیا میں نہ مانتا تھا نا، وہ بھی انبیاء کے پاس جائے گا تو اس کو بھی کہیں گے کہ سب علاقے کسی اور کے پاس جاؤ. تو وہاں اذهبوا الى غیری سے مراد ہی حضور ہے. حضور میرے پاس نہیں، کسی اور کے پاس. تو یہ امت کو ہر نبی بتائے گا کہ جاؤ کسی اور کے پاس. جب حضور کے پاس جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، فرمائیں گے انا میں تو ہوں ہی سے ہوں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضور سے بڑا کون؟ اگر کوئی بڑا ہوتا تو حضور فرماتے کہ اذهبوا الى غیری. حضور فرما رہے ہیں عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور فرماتے ہیں کہ اب حضور سے بڑا کون ہے؟ تو سارے انبیاء حضور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ. تو سارے انبیاء اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان تم جیسے گھٹیوں سے نہیں، وہابیوں سے نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ اس دن قیامت کے دن بھی محبوب کی شان بیان کرنے والے انبیاء ہوں گے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ ہی کا کہا ہوگا. تو اس دن کیا حال ہوگا؟ عرش ہوگا، اور پھر ہم دیکھیں گے اور کہیں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، واہ 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 واہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس واقعے کو بتانا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معنویت بتاتی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحكم صلاة وسلام. عرش کی معنویت بتاتی ہے کہ وہ سروں سے اونچا ہے، سروں سے اونچا ہے. استاد زمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتقاد دیکھو، اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کہاں سے کیا؟ تو یاد رکھیے کہ اور اعلیٰ حضرت کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. میں نے بہت سوچا کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھا کیسے جائے، تو دماغ میں اس بات کو کہا کہ معجزے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. اگر معجزہ عقل میں آ جائے تو معجزہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور امام احمد رضا معجزے کا نام ہے. سبحان اللہ. حضور کے معجزے کا نام ہے. اور امام احمد رضا اگر کسی کے عقل میں آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ عقل میں سما نہیں سکتا. جہاں عقل عزیز آ جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. کرامت اسی کا نام ہے. غوث پاک کی کرامت ہم نے نہیں، محدث اعظم ابن چوچوی نے کہا ہے اعلیٰ حضرت. واہ واہ. اور حضور کے معجزے میں سے ایک معجزہ یہ کہا ہے عرب کے علماء نے اور سادات نے. اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا سے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا سے جو ٹکراتا ہے وہ چور چور ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ معجزے کے مقابلے میں جو بھی آئے گا واہ اس کا فنا ہونا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. معجزے کے مقابلے میں جو بھی آئے گا اس کا فنا ہونا طے ہے. حق ہے، حق ہے. یہ شان حضور کے معجزے کی ہے اور میرے اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے. یہ شان ہے. بیٹھے استاد زمن آخری اشعار، آخری شعر. خدا کے فضل سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں. فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں.
فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلا کہ جو کچھ حضور جو کچھ ہے وہ سب کچھ حضور کے لیے اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ حضور کا ہے. بے شک حق ہے حق ہے اب یہاں پر ایک اللہ کے ولی کا عرس منانے آئے ہیں. یہاں پر موجودہ حضرات نے افراد نے اس ذات مقدس کا دیدار کیا ہے. کئی لوگوں نے کئی ایسے ہوئے جنہوں نے اس بارگاہ سے اتنا فیض حاصل کیا کہ جو فیض بانٹنے والے ہو گئے اور کئیوں نے ان کے شب و روز دیکھے. اس ذات کو طوطی ہند مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری سبحان اللہ رحمۃ سبحان اللہ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ عرس اس کا مقصد اس کا سبب کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس دن حاضر ہوتا ہے اور اپنے حبیب کا جلوہ اس دن دیکھتا ہے. اسی کا نام عرس. اس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے. نہ جانے کتنوں نے ان سے فیض پایا اور کتنے آج بھی فیض پا رہے ہیں. زندگی جس ذات کی ایسی گزری کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناسک والوں نے دور حاضر میں ماضی میں ایسا صوفی باصفہ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. بے شک جو مفتی نانپارہ تھے اور ایسا صوفی جس میں طریقت کے تمام رنگ جمع ہو اور پھر وہ شریعت کا عامل ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ شریعت کا عامل ہو کہ کوئی قدم اس ذات کا آج صوفیت کو لوگ شریعت سے الگ کر کے بتاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور شریعت کس چیز کا نام ہے؟ حضور شریعت اور طریقت کیا ہے اور طریقت میں مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پہلے شریعت کا عالم بن پھر طریقت میں قدم رکھ. پہلے شریعت کا عالم بن پھر طریقت میں قدم رکھ. پھر حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک قول نقل فرماتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے علم شریعت حاصل کیا اور طریقت کو نہیں سیکھا وہ زندیق ہے. اور جس نے طریقت سیکھی اور علم شرع حاصل نہ کیا وہ چوپایوں کی مانند جانوروں کے مانند ہے. جنید بغدادی آج بڑے بڑے صوفی آپ کو ملیں گے جن کی ٹوپیاں 4 مالوں کی ہوتی ہیں
نمازوں کا پتہ نہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے ہیں. اور چونکہ ہماری قوم کم علم اور انہی کی طرف راغب ہوتی ہے، بہرکیف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں، یاد رکھیے گا. سبحان اللہ. جنید بغدادی، ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں، گروہ اولیاء کا سردار. سلسلہ طریقت کے کوئی سلسلے ایسے نہیں ہیں جو جنید بغدادی کو نہ پہنچے. جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں کہ ان کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت جنید کے ماموں بھی ہیں، سگے ماموں. جنید بغدادی کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی، ان کے پیر و مرشد حضرت معروف کرکھی. معروف کرکھی کے متعلق بزرگوں نے فرمایا ہے کہ معروف کرکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ جو دعا کی جائے گی وہ تیر بیضہ رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معروف کرکھی فیض پا رہے ہیں ائمہ اہل بیت کے بزرگ حضرت امام علی رضا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنید بغدادی میں اور امام علی رضا میں کتنا فرق ہے؟ 2 کڑیوں کا. سمجھے؟ پر پوتے مرید لگتے ہیں امام علی رضا. جنید بغدادی حضرت سری سقطی سے کسی نے پوچھا، حضور کیا کوئی مرید بھی مقام اور مرتبے میں اپنے شیخ سے اونچا ہوتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. اب اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بولو گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سری سقطی سے پوچھا گیا تھا سوال. ہاں، اسی نے پوچھا کہ حضور کوئی مرید اپنے پیر سے مقام اور مرتبے میں بڑھ سکتا ہے؟ کہا، کہنے لگے ہاں ہو سکتا ہے. فرمایا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا اگر اس کو دیکھنا ہے تو جنید کو دیکھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید کے متعلق فرمایا کہ جنید کو دیکھ لو جو اپنے پیر سے مقام اور مرتبے میں بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. جنید بغدادی سید الطائفہ گروہ اولیاء کے سردار. یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہے. غوث اپنے بزرگوں کا شجرہ ذرا یاد کر کے رکھا کرو، سمجھے؟ ورنہ رافضی آ کے اپنے شجرے پڑھاتے ہیں. جی آج کل یہ عام ہو گیا ہے. امام علی رضا، امام قاسم کاظم، امام موسیٰ کاظم، 12 امام کے نام بتاؤ. تو 12 امام تو پہلے ہمارے ہیں. واہ واہ بے شک. 5 نام لیتے ہیں، پنجتن ہمارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ہیں، ان پہ جیتے مرتے ہیں. پنجتن ہمارے سبحان اللہ ان پہ جیتے مرتے ہیں. پنجتن ہمارے ہیں. امام جنید بغدادی، امام جنید بغدادی. جنید بغدادی غوث پاک کے چھٹے دادا پیر، غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن حقاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الفرا ترتوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیر و مرشد حضرت عبد الواحد، حضرت زید بن عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پیر و مرشد حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنید بغدادی ہے، غوث پاک کے چھٹے دادا پیر. اور بات ذکر غوث پاک کا نکلا ہے تو ہماری محفل غوث پاک کا ذکر نکلے اور غوث پاک پر بات نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جی یہی جنید بغدادی
کون ہے؟ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر معروف کرکی سے سری سختی سے کسی نے پوچھا تھا کوئی مرید بھی اپنے پیر سے بڑھتا ہے؟ تو کہا تھا ہاں میرا مرید جنید ہے. وہی جنید بغدادی ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے سبحان اچانک استغراق کی کیفیت جو اولیاء کاملین پر طاری ہوتی ہے وہ طاری ہوئی اور کہنے لگے میری گردن پر میرے سر پر، میری گردن پر میرے سر پر، میرے گردن پر میری سر پر. مریدین حاضرین میں جو ہے وہ ایک کیفیت بن گئی کہ آج ہمارے شیخ کو کیا ہوا جو اس بات کا ورد کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد جب استغراقی کیفیت ختم ہوئی کچھ افاقہ ہوا اور جب حالت اصلیہ میں پہنچے تو مریدوں نے عرض کی حضور کیا بات تھی کہ آج آپ نے اس الفاظ کو دہرایا؟ کہنے لگے مجھے تقریر نہیں آتی بھیا، میں عام بول چال کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مقرر نہیں ہوں اور نہ ہی مقرر خصوصی کی حیثیت سے آیا ہوں، تو میری بات کو اسی طرح سے آپ سمجھیے گا. بیٹھے تو حضرت جنید بغدادی سے عرض کیا حضور آج اچانک آپ پر یہ کون سی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے کہا میری گردن پر میرے سر پر، میری گردن پر میرے سر پر، میری گردن پر میرے سر پر. تو کہنے لگے کہ میرے پاس بغداد کی اس سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ جلوہ افروز ہوگا جس کا نام شیخ سید عبد القادر جیلانی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد کی سرزمین سے غوث پاک سے 250 سال کا عرصہ ہے پہلے کا جنید بغدادی کا. وہ بغداد کی سرزمین پر منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمائے گا میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قدم کو آج جنید نے اپنے کندھے پر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اطاعت بجا لائی اس کی. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ صفے کس شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صفے کس شجرہ میں ہوتی نہیں سلامی تیری، اور صفے کس شجرہ میں ہوتی ہے صفے کس شجرہ میں ہوتی نہیں سلامی تیری، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا. جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو یہ تو غوث پاک کا مقام اور مرتبہ ہے، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. اور لوگ غوث پاک کچھ فرماتے ہیں نا کہ مجھے کسی اور پر اور کسی اور کو مجھ پر قیاس مت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایک میرے برابر ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور شریعت، کچھ لوگ ان کے زمانے میں تھے جو یہ کہتے تھے ہمیں شریعت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، جیسے آج بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں سمجھے جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ والے ہیں سمجھے. اگر کسی آواز لوگوں سے کہو کہ آپ مرید کیوں نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں. ارے باپ رے باپ، آپ اتنے آگے مقام پر فائز ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس سرزمین پر شہنشاہ ناسک سے بڑا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مادر ذات بے شک حق. ان کا تو کہنا ہی کافی تھا کہ میں غوث پاک کا ہوں. انہوں نے کسی کے ہاتھ سے بیعت کیوں کی؟ جب شہنشاہ جیسا اللہ کا ولی بتا رہا ہے کہ بیعت کرنا ضروری ہے، تو آج کل کے یہ پدی کے شوربے کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے جو ہے وہ مرید ہیں، فلاں بزرگ کے براہ راست مرید ہیں، فلاں بزرگ کے براہ راست مرید ہیں. سلطان باہو سلطان العارفین جن کا مشہور کلام ہے، اس کا ایک شعر سناتا ہوں.
الف اللہ چبے بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اسبات نفی لا الہ الا اللہ لا الہ اسبات الا اللہ نفی اسبات دست پانی مل جا ہر رگے ہر جائی ہوں شاہ جلانی محبوب زبانی مولی خبر لو چھٹے کر کے ہوں پیر اسادہ میرا بابو پیر اسادہ میرا بابو کہ ہر کے ہر جائی ہوں حضرت اللہ سبحان اللہ کون سے بزرگ ہیں؟ سلطان بابو یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کو مولا کائنات نے مرید کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام فیض باطنی ان کے سرے میں انڈیل دیا تھا. بیعت کرنے والی ذات کون؟ مولا المسلمین امیر المومنین دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ سبحان اللہ. مولا المسلمین. تو وہ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے انہیں کھینچ کر پہلے پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک. اب ان کے فضائل اور کمالات کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سیدہ خاتون جنت کے شوہر ہیں. بے شک. حضرت کریمین کے والد ہیں. سبحان اللہ. حضور کے داماد ہیں اور حضور نے فرمایا کہ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث سے جو فضائل ان کے ثابت ہے نا وہی ان کی فضائل کے لیے کافی ہے. بے شک. تمہیں کھینچ کر جو ہے وہ اوپر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. علی اور علی کو ہم سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں علی کو پڑھنے کے لیے کسی رافضی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. حق ہے حق ہے. علی کو سیکھنے کے لیے کسی شیعہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حق ہے. ہمیں علی کو پڑھنے کے لیے غوث پاک کافی ہے. غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد. جو خود کچھ پڑھا لکھا نہ ہو, جس کو جو ہے وہ الف با نہ آتا ہو, وہ پڑھے گا حضرت علی کو ہمیں سکھانے آیا ہے کہ علی کے فضائل کیا ہے, علی کے مناقب کیا ہے. ابے ڈنڈیاں بعد میں مار, پہلے ابو بکر کے فضائل کو بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مت بتا 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے ہمارے گھٹی میں فضائل پلا دیے ہیں. سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. ہم اپنے آقاؤں کے ایسے وفادار ہیں. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ ہم نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ ہم اپنے کسی سرکاروں کو نہیں چھوڑ سکتے, تو صحابہ اہل بیت تو بہت دور کی بات ہے نا. ہم کسی سرکاروں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم وہ حضور کے ایسے سچے غلام ہیں کہ جس نبی نے علی کے فضائل کو بیان کیا, جس نبی نے علی کے فضائل کو بیان کیا, ہم نے قبول کیا اور کہا علی ہمارے آقا. سبحان اللہ. بے شک. اسی نبی نے امیر معاویہ کے فضائل کو بیان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان علی, شان امیر معاویہ, عظمت امیر معاویہ, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, مسلک اعلی حضرت. ہمیں علی کو سیکھنے کے لیے اور محبت اہل بیت کو سیکھنے کے لیے رافضیوں کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 واہ. بے شک. حق ہے. نیم شیعہ ملوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اجمیر کے نیم خادموں کی ضرورت
ہم نے علی کو سیکھا ہے غوث پاک سے پڑھا ہے. ہم نے علی کو پڑھا مخدوم اشرف سے پڑھا. ہم نے علی کو پڑھا میر عبد الواحد بلگرامی سے پڑھا. ہم نے علی کو پڑھا ابو الحسین نوری سے پڑھا. ہم نے سادات کے نام بتا رہا ہوں میں. ہم نے علی کو پڑھا داتا اجمیری سے پڑھا ہے. ارے ان سادات کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بے شک سمجھے؟ تم جو اپنے آپ کو کوئی سید کہے اور کہے کہ نہ ہم تو فلاں صحابی کو نہیں مانتے. ابے تیرے ماننے کو رد کرتے ہیں ہم. تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جی غوث پاک نے مانا تو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نواز نے مانا تو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ داتا صاحب نے مانا تو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ نوری میاں نے مانا تو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت ہے ان بزرگوں کے سامنے. 1400 سال کی تاریخ گزر گئی. 1400 سال میں ایک اللہ کا ولی بتا دو مستند. نہیں تو آج کوئی بھی کھینچ کے لے کے آ جائے گا. سمجھے؟ کھینچ کے لے کے آ جائے گا کہ یہ بھی انہی میں سے تھے, انہی میں سے نہ. علماء جس کا امت کا اجماع جس پر ہو لا کے بتاؤ. 1400 سال میں نوری میاں کو لا کر بتاؤ, صاحب البرکات کو بتاؤ, سرکار غریب نواز کو بتاؤ, داتا گنج بخش کو بتاؤ. سادات کے نام بتا رہا ہوں میں. سید مخدوم اشرف کو بتاؤ. بتاؤ ان بزرگوں کو. لاؤ میر عبد الواحد بلگرانی کو. ایک بزرگ ان کی تصنیف, ایک تصنیف, کوئی ایک تصنیف ایسی بتا دے جس میں ایک حرف بھی انہوں نے کسی صحابہ کی گستاخی میں لکھا. امیر معاویہ تو بہت دور ہے, کسی صحابہ کی گستاخی کی ہو. صحابہ کی گستاخی کو عام سمجھتے ہو. قاضی ایاز سے لے کر امام احمد رضا تک اور سارے صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے. لوگ کہتے ہیں صوفیہ کی الگ جماعت ہے, علماء کی الگ جماعت ہے. یاد رکھنا وہ صوفی ہی نہیں جب تک کہ وہ عالم نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ عالم ہی نہیں جب تک کہ وہ صوفی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں. جاہلوں نے تمہارے سامنے ایک سکے کا ایک پہلو دے دیا اور ہم نے بھی قبول کر دیا, ہاں یہ بڑا صحیح کہتا ہے. پھر گدھوں پڑھو پہلے. تو ہماری جماعت میں آج بھی الحمدللہ ہمارے آقاؤں کا پہرا ہے جماعت. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ان کے لیکچر میں ہمیں کیا سن لے آدھا میں بہکنے کا نہیں, واہ واہ, سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہے بنانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سلامت ہے بنانے والے. تو رافضیوں نے ایک بات پیش کر دی. تو قاضی ایاز سے لے کر امام احمد رضا تک صوفیہ ہو علماء ہو سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا. بے شک بے شک. ارے ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کسی عالم کی شان میں توہین نہ کرنا. دین ہمارا اتنا محتاط ہے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو کسی عالم باعمل کی توہین کرے گا, یاد رکھنا. اس لیے عالم دین کے تعلق سے بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا. آج ہمارے جو عوام جو ہے یہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ کسی عالم دین باعمل عالم دین سمجھے بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو کسی, حضور حافظ ملت کا قول نقل کر رہا ہوں, جو کسی عالم باعمل کی توہین کرے گا, عالم باعمل سمجھے, عالم باعمل یعنی وہ جو سنیت پر سچے سختی سے قائم ہو. سمجھے, یہ نہیں کہ دیوبندی بھی صحیح, وہابی بھی صحیح, رافضی بھی صحیح, سلیح کلی بھی صحیح, گھنٹے مندر کے گھنٹے بھی صحیح اور مسجد کی اذانیں بھی صحیح. یہ نہیں, وہ یہ کہے گا سب غلط, ایک صحیح اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. وہ عالم باعمل جو عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹناٹن ہوگا. جی ہاں, بریلوی عقیدے کے اعتبار سے بریلوی ہوگا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بے شک. اور عمل کے اعتبار سے بھی بڑے. ہاں, وہ پھر کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو. سبحان اللہ. بے شک. کسی عالم دین کی توہین کرنے والا, باعمل عالم دین کی جس نے توہین کی, حضور حافظ ملت فرماتے ہیں 10 پشتوں میں اس کے کوئی عالم نہیں بنے گا.
کسی عالم دین کا گستاخ اس کی 10 پشتوں میں کوئی عالم نہیں بنے گا. یہ تو ایک عالم کی ولی کے تعلق سے آتا ہے کہ جو اللہ کے ولی کی بارگاہ کا گستاخ ہوگا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. تو سنیوں ہم تو ایسے آقاؤں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول پانے میں سرکاروں کے ہم ایسے آقاؤں کے غلام ہیں جن آقاؤں نے یہیں پر پابندی لگا دی کہ نچلی سیڑھی پر ہی پہلے سینے پر ہی اونچے سیڑھی پر نچلی نہیں اونچے پہلے سینے پر ہی پہلے کی توہین کو بند کر دیا تو اوپر جائیں گے جی یہاں پر ہی خبردار عالم سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھے. صحابہ پوائنٹ سمجھتے ہو تو عالم کو سٹارٹنگ پوائنٹ سمجھو. تو سٹارٹنگ پر ہی جو ہے وہ ٹیپ مارو کرنٹ آئے ہی نہیں وہاں خاموش بالکل خاموش. یہیں جب ادب کا تقاضا ہوگا نا تو اوپر گستاخی نہیں ہوگی. بے شک سمجھے. تو علماء کی توہین سے بچو ان کی تعظیم کیا کرو. جب علماء کی تعظیم کرو گے تو اللہ کے ولی کی تعظیم کرنا سیکھو گے. پھر آدمی ڈرتا ہے نہیں یار کہ ہم نے جو ہے وہ کسی بزرگ کی شان میں ہم سے کوئی گستاخی ہوئی تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. بزرگوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جس نے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یہ بتاؤ کہ آج جو یہ رافضیت پھیل رہی ہے اور لوگ اس کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں تو اس سے کم علم کے سبب اس سے پہلے سب سے پہلے تو اس سے بچنے کی کوشش کرو. بد مذہب کی کوئی بھی بات کو مت سنو. ہمارے لیے ہمارے سرکاروں کا کہنا کافی ہے اور 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. سادات غیر سادات جتنے بزرگ ہوئے ہیں سب نے صحابہ کی محبت کا درس دیا ہے. اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے. جس نے ڈرانا سکھایا ہے یا تو وہ خارجی رہا یا وہ رافضی رہا. بے شک اہل سنت تو ہمیشہ معتدل ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے طرف رسول اللہ. سنیے شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے. نجم ہے اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے طرف رسول اللہ. سمجھے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسے ہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم تو طریقت والے ہیں ہمیں شریعت کی کیا ضرورت, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. شریعت پر وہ چلے جو منزل کو پانا چاہتا ہے, ہم تو منزل پہ پہنچ چکے ہیں. جنید بغدادی کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور عرض کی حضور ایک گروہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے ہمیں شریعت کی کیا ضرورت, ہم تو طریقت والے ہیں, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. شریعت پر وہ چلے جو منزل کو پانا چاہتا ہے, ہم تو پہنچ گئے ہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ بے شک جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو پہنچ گئے ہیں ہمیں شریعت کی کیا ضرورت, وہ بے شک وہ پہنچ گیا, بے شک وہ پہنچ گیا. مگر فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں پہنچا, وہ جہنم میں پہنچ گیا. وہ جہنم میں پہنچا جس نے یہ کہا ہمیں شریعت کی کیا ضرورت. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے. شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے, بغیر بال کے مانگ آ ہی نہیں سکتی. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک گنجے کے سر پہ رات بھر مانگ نکالو سمجھے, ٹکلا پھٹ جائے گا, خون باہر آئے گا, مانگ نہیں نکلے گی. سمجھ گئے. تو شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے, بغیر بال کے مانگ کا حسن ہی نہیں آئے گا. تو بغیر شریعت کے طریقت پر چلنا ایسے ہی ہے جیسے چوپائے ہیں. اس لیے شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو. مفتی نانوارہ کے عرس میں آئے ہوئے ویسے ولی کامل جس کے کرامتوں کا کیا تذکرہ کریں, ایسے ولی کامل کہ
جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب ہاتھ نکلتا کڑک نوٹ نکلتی، دست غیب جس کے پاس ہو، جب ہاتھ نکلتا کڑک نوٹ دیتے کہ جب اگر کسی کو صدری خالی ہو اور کہہ دیے کہ لاؤ میں نکال کر دے دوں تو نکال کر دی تو صدری خالی تھی، جب دیکھا تھا تو خالی تھی۔ مفتی نانپارہ کا ہاتھ گیا، ہاتھ نکلا تو کڑک نوٹ نکلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کو پیسوں کی کوئی ضرورت تھی، دعا کرانے کے لیے آیا، حضور کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، دعا فرما دیجئے کہ اللہ غیب سے پورا فرمائے۔ سخاوت، اللہ والوں کی سخاوت کا عالم دیکھو۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہاں پر حضور کی آل بھی مراد ہے اور یہاں پر حضور کے غلام بھی مراد ہے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، کسی نے عرض کی حضور پیسے کی بڑی تنگی ہے اور یہ آپ کے پاس اس وقت جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے۔ خادم سے کہا کہ وہ کتاب رکھیے، اس کو اٹھا لاؤ، اس میں دیکھو کچھ پیسے ہیں کیا۔ کتاب کھولی گئی، 5000 روپے اور وہ بھی کڑک کڑک نوٹ۔ وہ سیدھا پرانی کتاب میں کڑک کڑک نوٹ، اور وہ بھی ایسی جگہ سے اٹھانے کو کہا تھا جس جگہ پہ عموماً جو ہے وہ کتابوں پہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کتابیں اندر رکھی ہوئی تھی، تو وہ کتاب میں 5000 روپے حضور مفتی نانپارہ نے اس غریب کی مدد فرمائی۔ ایسے ولی لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم معاذ اللہ حضور کو نہیں، ادارے مفتی نانپارہ کا جواب لے کر آؤ غیب کے علم۔ واہ واہ واہ، حضور کے علم پہ تو بہت بات پہ جانا جی ہے۔ مفتی نانپارہ کا علم غیب لے کر آؤ، بتاؤ، جواب لے کر آؤ کیا تھا۔ کتنوں کے کتنے ایسے ملیں گے کہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی سے پہلے مفتی نانپارہ نے کہا پہلا بیٹا ہوگا، دوسرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ رکھنا، اس کا نام وہ رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ترتیب، جس ترتیب سے بتایا پہلا بیٹا ہوگا تو پہلا بیٹا ہی ہوا، پہلی بیٹی بتائی تو اس کو بیٹی ہی ہوئی۔ اللہ، جو ترتیب مفتی نانپارہ بتاتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اولاد ہوتی۔ ارے ابھی تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا ہے، باپ کی پشت میں ہے تو مفتی نانپارہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ کی پشت کو مفتی نانپارہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پشت میں پہلا کون آنے والا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ پوچھتے ہو۔ ایسے ولی کامل کہ جس جگہ پر قدم رکھ دیا، آج بھی وہ جگہیں سنیت کے معاملے میں دوسروں سے بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ ناسک کو دیکھ لو، خدا کرے مفتی نانپارہ کا فیضان آج کے شب کے توسل سے پھر سے عام ہو اور یہاں کی سنیت اور مضبوط ہو۔ آمین آمین۔ سمجھے؟ یہ جو سو گئے ہو نا، یہ سونا چھوڑ دو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے۔ 100 سال پہلے میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے۔ وہی مدد کے لیے آئے گا، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، وہابیت کو یہ روکے وہ روکے، یہ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھو۔ یہ شہر ناسک جو ہے نا، یہ شہنشاہ کا شہر ہے۔ بے شک بے شک، یہ شہنشاہ کا گلشن ہے جسے انہوں نے آباد فرمایا ہے۔ حق ہے۔ یہ گلشن آباد ہے، اس کے تعلق سے آپ سے پوچھا ضرور جائے گا۔ آج آپ اپنی ذمہ داری
ہر فرد اپنے آپ میں ذمہ دار ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں تو اس ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا کہ یہ سنیت یہاں کی بکھر رہی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ مفتی نانپارہ سے عقیدت کا معاملہ رکھتے ہو اور مفتی نانپارہ نے ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی ترغیب فرمائی. زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت میں گزری. وہ اللہ کا ولی، وہ مرد مجاہد مفتی نانپارہ، ان کی زندگی، ان سے عقیدت کی بات کرتے ہو. مفتی نانپارہ نے کسی وہابی دیوبندی تو بہت دور کی بات ہے، ارے کسی کافر کی ہوٹل سے کھانا کھانا، پانی پینا پسند نہیں کرتے. ان کے تقوی کا عالم یہ تھا، دور راستے سے سور گزر جائے نا تو آگے غسل کیا کرتے تھے. اتنی احتیاط، یہ کمال تقویٰ ہے، کمال تقویٰ. یہ مفتی نانپارہ حال ہے. اور آج ہم مفتی نانپارہ کا نام لیتے ہیں، ان سے عقیدت کی بات کرتے ہیں اور وہابیوں کے ساتھ میں رشتہ داریوں کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا دور ہے، کیا کریں گے. شادیوں میں جاتے ہیں، دھڑلے سے شادیوں میں بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیا کریں، فلاں نے بلایا تھا. ارے تم کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیوں اس وقت تم نے یہ نہ کہا کہ وہابی کو شادی میں بلائے گا تو ہمیں مت بلانا؟ مروت، باپ کو گالی ڈالنے والے کے ساتھ میں کبھی مروت آپ نہیں کرتے، حضور کو برا بھلا کہنے والے کے ساتھ میں مروت کرتے. یہی آپ کی کمزوری، انہی کمزوریوں کی وجہ سے اس شہر میں دیوبندی وہابی کھلے عام ہوٹلوں میں گھومتے ہیں، آتے ہیں سنیوں کی ہوٹلوں میں اور لوگ انہیں چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. شرم کرو، شرم. اپنے دکانوں سے اناج دیتے ہیں، شرم کرو. کیا سمجھتے ہو پوچھا نہیں جائے گا؟ بارگاہ الہی میں جو پکڑ ہونی ہے تو وہ تو ہوگی، مگر شہنشاہ کی بارگاہ میں جس ذات کا صدقہ کھاتے ہو، جس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اس کی بارگاہ میں مرنے کے بعد کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اور پھر یہی کہو گے کہ حضور حالات ٹھیک نہیں تھے اس لیے کیا. اگر پلٹ کر پوچھ لیا میرے محبت کا یہی تقاضا تھا تو کیا جواب دو گے؟ بتاؤ. سنیو جاگو، اپنے اندر بیداری پیدا کرو. مفتی نانپارہ کے صرف عرس میں آئے ہو، عرس میں آتے ہو، نیازیں کھائے، آدھی گرائیے اور چلے گئے. مقصد سیکھو، مقصد لے کر جاؤ. اپنی زندگی میں اس مقصد کو لے کر جاؤ. اس مقصد کو وہابی دیوبندی کے ساتھ میں دور رہو. پہل تو کر کر دیکھو یار، کوئی ایک تو پیدا ہو جو ہاتھ پکڑ کے نکالنے کی ہمت رکھے. ہر کوئی کہتا ہے یہ اس کی ذمہ داری، ہر کوئی کہتا ہے یہ اس کی ذمہ داری. ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری بھی تو اپنی کوئی ذمہ داری ہے. ضمیر، کیونکہ یہ ضمیر جب مر جاتا ہے نا، یہ جب مر جاتا ہے نا تو پھر ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی. یہ ضمیر، اس ضمیر کو زندہ کرو. کچھ نہیں تو اپنی نظروں میں تو گرنے سے بچو. دوسروں کی نظروں میں کیا ہم ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اگر دوسروں کی نظر میں ہم کتنے ہی اچھے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گرے ہوئے ہیں تو ہمارا اچھا ہونا کوئی فائدے کا نہیں. اور دوسروں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کے رسول کی بارگاہ میں اور سرکاروں کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں نا تو سمجھ لو دنیا و آخرت کامیاب ہے. حضور تاج الشریعہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا، تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے. کیا فرماتے ہو تاج الشریعہ؟ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے. میری عزت میرے وقار سلام، میری
وقار سلام میرے اللہ کے نگار سلام دستے قدرت کے شاہکار سلام. کوشش کر کے دیکھو. یاد رکھنا جو قوم اپنے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتی ہے نا اس قوم کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے. آج تم سوچتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے وہابیت کو روک کر. یاد رکھنا یہ وہابیت، میں پچھلے سال شاید میں نے اس بات کی یہیں پر کہا تھا یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے، نواپور حیا دانا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میں پچھلے سال گیا. یہ فیضان تھا میرے مرشد مربی سرکار خواجہ جمال الدین دانا نقشبندی شہنشاہ سورت کا. میں حاضری دینے کے لیے گیا، راستے میں نواپور آیا. وہاں پر میں نے دیکھا خاندیش چلے جاؤ، خاندیش میں جامنیر یا یہاں پر کوئی خاندیشی ہو تو ان سے پوچھو جامنیر کا علاقہ. سنی بہت حضرات ہیں وہاں پہ لیکن ایک مسجد بھی سنی نہیں. نواپور میں گیا، نواپور وہابیت کے نام سے مشہور. جب میں گیا میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، نوجوان اٹھ کے آئے، سنی نوجوان. پتا چلا کہ یہاں پر بھی سنیت ہے، سنی ایک بھی مسجد نہیں. وجہ تو سنیوں کو دبا دیا ہے وہابیوں نے، مسجد قائم کرنے نہیں دیتے، جو قائم کرتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے. کوئی کوشش کرتا ہے گھر میں نماز، رامدیو چلے جاؤ سورت میں آج بھی گھر میں اگر جماعت کے ساتھ میں نماز میلاد شریف پڑھاؤ گے نا گھر میں سنی تو اہل حدیث لوگ آ جائیں گے، کہیں گے کہ آج کے بعد پڑھانا نہیں ورنہ مار کے بھگا دیں گے یہاں سے. اپنے گھر میں تم اپنے مراسم نہیں ادا کر سکتے، مسجد جامنیر میں قائم نہیں کر سکتے، سوشل بائیکاٹ کر دیتے. سارے سنی تھے، یہ وہابیت داخل ہوئی اسی رشتہ داری کے نام سے. پلپلے کچھ حضرات رہے، ارے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کو تھوڑی بولا ہے. تیرے باپ کو اگر کوئی گالی دے، صاف بول رہا ہوں، اگر تمہارے باپ کو کوئی بھڑوا بول دے، برداشت کرو گے برداشت؟ ایمان پر ہاتھ، یہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو. کوئی کہہ دے کہ تمہارا باپ بھڑوا تھا، برداشت کرو گے؟ پھر یہی بات کہو گے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اور پھر دوسرے دن کہے گا کہ آ کر میرے گھر پہ کھانا کھاؤ، جاؤ گے اس کے گھر پہ کھانا کھانے. اور حضور کے دشمن کے ساتھ میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ اس کے حضور کا جو دشمن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بھوری کو جانتے ہو آپ؟ بھوری جانتے ہو جن کی ٹوپیاں الگ ہوتی ہے، ایک کمیونٹی ہے کلمہ وہ ہے نا، یہ رافضیت کی ایک شاخ ہے، شیعوں کی ایک شاخ ہے، بھوری مستقل فرقہ بن چکا. اس کا ایک امام نام نہاد جو اس کا امام گزرا ہے، پیشوا، امام بھی نہیں کہتے، امام تو ہمارے ہیں. اس کا پیشوا جو گزرا ہے اس کا نام تھا برہان الدین، جس نے 1990 میں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی تھی، ہماری ماں کی شان میں گستاخی کی تھی، ام المومنین کی شان میں. ان رافضیوں کو تم صحیح کہتے ہو نا، آج شیعوں کے ساتھ میں، نیم شیعوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہو، جو مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان شیعوں کے ساتھ میں، اور کہتے ہیں کہ نہیں شیعہ تو اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں. یہ شیعہ غوث پاک کے سید ہونے کا انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ شیعہ غوث پاک کی سیادت کا انکار کرتے ہیں کہ غوث پاک سید نہیں تھے، اہل بیت میں گھسے ہوئے ہیں معاذ اللہ. اللہ اکبر. ان شیعوں کے ساتھ میں ان کے عقائد کو لیتے اور کہتے ہیں نہیں میرا دوست ہے.
ایک تو یہ آئی، یہ وہابی غلیظ عقائد، باپ کو گالی دینے والا، باپ کو بھڑوا کہنے والا زندگی میں منظور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس نے نبی کی شان میں اتنی بھدا گستاخیاں کی ہو، کھلے طور پر گستاخی کی ہو، اور جس نبی کے توسل سے تم جنت میں جاؤ گے، جو نبی دنیا و آخرت میں تمہاری بخشش کا سبب ہے، ذریعہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کو کیا کرنا ہے۔ وہابیت کی ایک بات رہی کہ ہمیشہ اسی طرح سے داخل ہوئی کہ ہم کو بھی لے کر چلو، ہم کو بھی لے کر چلو۔ آج مسجدوں میں وہابی آتے ہیں، اگر کسی نے نکال کر، کسی سنی نوجوان نے نکال کر باہر کر دیا تو ٹرسٹی کہتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ابے ٹرسٹی یاد رکھ، وہ کہیں کے بھی ٹرسٹی ہو، ٹرسٹی یاد رکھنا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا خادم بنایا ہے، مالک نہیں۔ مسجد کا مالک تنہا اللہ ہے، مسجد کے خادم کی حیثیت سے اور مالک کی حیثیت سے کبھی مت بننا۔ جس دن یہ سمجھو گے اس دن مر جاؤ گے۔ وہابی کا رد کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد میں رد نہیں ہوگا، امام کو روک دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ائمہ حضرات بھی یاد رکھے، رزق کا دینے والا تنہا رزاق اللہ تبارک و تعالی اگر دینے پر آئے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا اسے چھین دے۔ تو اللہ نے اگر عطا کیا، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تمہیں مل کے رہے گا، اور تمہارا دانا پانی جہاں جتنے وقت تک جب تک ہے وہی اس وقت تک ہی مل پائے گا۔ تو منبر اور مسجد کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ جس اللہ نے آج تمہیں رزق دیا ہے نا، کل دینے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ ضمیر کا سودا مت کرو، حق بولو، چاہے تمہارے ساتھ کوئی رہے نہ رہے، سمجھے؟ آج جو رب کھلاتا ہے، جو آج جس رب نے کھلانے پر قدرت دی، وہ کل بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کے نزدیک کنز جمع کرنا یہ حرام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمع کیوں کریں جب آج اللہ نے کھلایا ہے کل بھی کھلائے گا۔ وہ جمع نہیں کرتے، جو آتا تھا بانٹ دیتے، خاص طور پہ سلسلے فردوسیہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے جو مریدین ہوتے تھے یا ان کے شیوخ جو ہے وہ کنز نہیں کرتے تھے، کنز ان کے نزدیک حرام ہے، کنز حرام ہے، جمع کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو حق بولنے کے لیے کسی کی رعایت نہ کرنا۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں سناتا ہوں، مجھے یاد آئی، حضرت کی بارگاہ میں میرے سسرال میں میرے سسر کے یہاں پر حضرت آئے ہوئے تھے، دعوت تھی، کمرے میں 5 لوگ تھے، حضور تاج الشریعہ، مولانا عاشق، میں، میرے سسر اور ایک 5ویں شخص تھے، میں نام نہیں بتا رہا۔ تو انہوں نے حضرت سے عرض کی، حضور آپ کا دورہ 3 دن کا فلاں جگہ پر ہے، تو آپ جو ہے وہ حالات وہاں کے خراب ہیں، اور اگر وہ مسئلہ آپ نے چھیڑ دیا، کوئی مسئلہ چل رہا تھا وہاں پر، تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا اور بڑا انتشار ہوگا۔ حضرت جو ہے وہ مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے، جو تاج الشریعہ انگور کھا رہے تھے، میرے سسر جو ہے وہ حضرت کو انگور کھلا رہے تھے، لال والے انگور، یہ مرون کلر کے جو ہے وہ انگور تھے، وہ انگور حضرت نوش فرما رہے تھے۔ حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضور اگر وہ مسئلہ آپ نے وہاں بیان کیا تو وہاں انتشار ہو جائے گا، لہٰذا اس مسئلے کو وہاں نہ چھیڑیے۔ حضرت نے انگور کھانا چھوڑ دیا اور چہرہ وہ جلال میں پر جلال انداز حضرت کا،
اور حضرت کے اندر ایک بات تھی کہ جب جلال میں آتے تھے اور خوبصورت لگتے تھے. تو یہ چہرہ جو ہے وہ حضرت کا پورا لال لال، پورا گلابی، اور ایسا کہ ابھی خون کی شعائیں جو نکلے، فوارے نکلیں گے. تو وہ اس قدر وہ چہرہ. اور پھر حضرت کو جلال میں فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کہ آپ کہتے ہو کہ میں وہاں پر حق بولوں گا اور کوئی مجھ سے پوچھے گا تو آپ اس مسئلے کو نہ چھیڑیں. آپ کہتے ہو، آپ ہوتے کون ہو؟ حضور تاج الشریعہ کے الفاظ آگے سنیے کیا بولے تھے. وہ بات، اس بات نے میرے دل میں جو گھر کر دیا، حضور تاج الشریعہ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں جگلے تھے. اس کے بعد میں دل میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ کبھی مصلیحت سے کبھی کام ہو نہ. حضور تاج الشریعہ کے اللہ بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے اس مرد مجاہد کی مزار انوار پر انوار. آمین 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 آمین. حضور تاج الشریعہ کے الفاظ تھے. آپ کہتے ہو انتشار ہوگا، فتنہ پھیلے گا، اور میں حق بات کہوں گا تو انتشار ہوگا، فتنہ پھیلے گا. کہا کہ میرا کام ہے حق کو ظاہر کرنا، میرا کام ہے حق کو ظاہر کرنا. فتنہ اور انتشار پھیلنے کے ڈر سے میں حق بولنا چھوڑ دوں؟ فتنہ ہوگا اور انتشار ہوگا اس ڈر سے میں حق بولنا چھوڑ دوں، حق کو چھپاؤں، حق کو ظاہر کرنا چھوڑوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور انتشار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرا کام ہے لوگوں پر حق ظاہر کرنا، اور میں اس کو ظاہر کر کے رہوں گا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں حق بیان کر کے رہوں گا. وہ بات یعنی حق بیان کرنے میں کسی کی رعایت نہ کرو، یہ حضور تاج الشریعہ کا پیغام، مفتی نانپارہ کا یہی پیغام. زندگی بھر مجال تھی. آج لوگ کہتے ہیں، ایک سٹیج پر میں تھا، ایک سے کوئی غلطی ہوئی، شرعی غلطی ہوئی. معاملہ یہ ہوا کہ کوئی بولنے کو تیار نہیں، تو اب بولے تو کون بولے؟ ایک پیر صاحب کو کہا گیا تو انہوں نے کہہ دیا خاموش رہو، ابھی سب باتیں ہیں. ہوا گیا معاملہ، بہت وقت ہوا. بعد میں کہا کہ یہ لوگوں کی مفتی نانپارہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجال تھی کسی کی سٹیج پر کوئی غیر شرعی جملہ بول دے، وہیں پر ٹوکتے تھے، وہیں پر توبہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ انتشار ہوگا یا بولنے والے کو برا لگے گا، نہ. شریعت کو مقدم بزرگوں نے رکھا، اسی لیے وہ آج مزار میں جانے کے بعد میں بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں آج بھی مفتی نانپارہ زندہ ہے. وجہ کیا؟ کہ اپنے نفس کی نہیں بلکہ بات وہی کہی جو اللہ اس کے رسول کی کہی تھی، شریعت کی بات کہی. سمجھے؟ اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، سنیت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرنا. یہی مفتی نانپارہ کا پیغام. اس اڑ سے لے کر اٹھو، سنیت پر مضبوط ہو کر جاؤ. پکے سنی مسلمان دیکھ کر لوگ تمہیں ٹی ٹی ایس بولے، ٹناٹن سنی بولے، اور حضور کے گستاخوں کے معاملے میں کے ایس بن کے جانا، خوکار بن کر جانا. میں جاتا ہوں تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں، یہاں پر بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بڑا فتنہ کر کے جاتے ہیں، وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں. تو وہابیوں کے خلاف بولتے ہیں، تیری ماں کو تو بازی نہیں ہے نا جی. اتنا درد کیوں ہوتا ہے تجھے؟ وہابی تیری اماں لگتی ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جو جس جنس سے جس کو انسیت ہوگی نا، اس کو اس سے ہی محبت ہوتی ہے. سمجھے؟ دیوس کو دیوس سے محبت ہوتی ہے، ہجڑے کو ہجڑے سے محبت ہوتی ہے، سنی سنی سے محبت کرتا ہے.
حق ہے، حق ہے، بے شک۔ وہابی کیڑے ہوتے ہیں وہ وہابی سے محبت کرتا ہے، جی سمجھے؟ سنی پکے سنی بننا، پی پی ایس بن کر نہیں جانا، پیل پیلے نہیں بننا، ٹناٹن بننا، سمجھے؟ اور سرکاروں کی جب بات آئے تو کے ایس پکار سنی بننا۔ تو یہاں پر وہابیت جو پھیل رہی ہے، کوشش کرو نوجوان ہر اپنے گروپ میں، ہر اپنے علاقے میں کوشش کرے کہ ہم کیسے روک سکتے ہیں، ہمارے محلے میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم نے شروع کیا تو پورے شہر سے نکل جائے گی۔ بسم اللہ کر کر تو دیکھو بے بھیا، انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا شہنشاہ کا فیضان، اور کوئی آئے نہ آئے، سمجھے؟ یہ مت سوچو کہ سید عبد القادر میرے لیے کھڑے ہوں گے، فلاں میرے لیے کھڑے ہوں گے، میرا دوست کھڑا ہوگا، نہ، دیکھو اس بارگاہ کی طرف، حق ہے، حق ہے، اس بارگاہ کی طرف کوئی آئے نہ آئے، وہ مدینے والے نکالنا، وہ کرم فرمائے گی، بے شک حق ہے۔ وہ شہنشاہ جو اس گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں وہ کرم فرمائیں گے۔ ان کی طرف دیکھ کر کرو، دوسروں کی طرف نہیں۔ دنیا سے جو امید لگاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ میرے ابا کہتے تھے امید صرف اپنے سرکاروں سے لگایا کرو، بے شک، امیدیں صرف اپنے سرکاروں سے، کیونکہ یہ تمہیں کبھی جو خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیں گے، بے شک، بے شک، یہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیں گے۔ حق ہے، دنیا کے پاس آج ہے، آج دے گی، کل بولے گی بار بار آ رہا ہے، آج ساتھ دے گی کل چھوڑ سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کے ہو کر دیکھو، پھر دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے۔ ایک گستاخ رسول کو ہمارے کسی نے قتل کیا چاہنے والوں نے، گستاخ رسول گیا، اپنے کردار کو پہنچا، اس کا جو ہوا سو ہوا، وہ تو جہنم کے آگ میں جل رہا ہے۔ جن لوگوں نے، جن شہدائیوں نے، حضور کے جن عاشقوں نے انہیں مارا، قسم خدا کی حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر کا دیدار کیا، اور سیدنا صدیق اکبر بولتے ہیں عوامہ کسر ماننا، کھولنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ان کا عالم بعد میں یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نور کی تمنا ہمیں تھی کہ وہ نور ہمارے دامن میں آئے، وہ نور ہمارے دامن میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان کا عالم یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر موت بھی آ جائے تو اب کوئی غم نہیں ہے۔ ارے جس نے حبیب کا جلوہ دیکھ لیا اسے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ جذبہ تو پیدا کر کے دیکھو، سنیو، پھر دیکھنا حضور کی عطائیں کیسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ یہ دنیا جو ہے نا، یہ سارے جتنے آج ہم آپ سب ساتھ چھوڑنے والے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ کی ہمارے سے محبت، ہماری آپ سے محبت خدا کرے ہمیشہ رہے سنیت کے لیے، آمین، آمین، آمین۔ مرتے دم تک رہے، مگر یہ رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ مگر جن سرکاروں کی جو مزارات میں آرام فرما رہے ہیں، ان سے محبت اگر کر کے رکھو گے نا تو یہ ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اتنے غیور ہوتے ہیں نا یہ سرکاریں، ایک مرتبہ فاتحہ میں ہم نام کیا لے لیں، یہ زندگی بھر ہماری مدد فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں لکھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالی میری سرکاروں کے۔ سنیو، اپنے آقاؤں کے معاملے میں ایسے مضبوط رہو اور بنو۔ دوستوں سے دوستی اس سے کرو جو سرکاروں کی بارگاہ کا وفادار ہو، غداروں کی بارگاہ کی دوستی نہ کرنا، اور غداروں سے دوستی نہ کرنا۔ سنی سے دوستی کرے، رشتہ داری سنی سے کرے۔ مفتی نانپارہ کا یہ عرس اور اس عرس کا یہی پیغام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی، شرعی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو میں علماء سادات کی موجودگی میں، حاضرین مجلس آپ سب کی موجودگی میں
توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔